کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جس کے پاس حلال ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی آج انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان مال کے فتنے میں پھنس کر کے اپنے حلال تجارت کے راستے کو بند کر کے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنا اور حرام طریقے سے دولت کو کمانا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے نوجوانوں کا بھی آپ غور و فکر کر لیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے۔ محترم سامعین، 10-15 منٹ کے اندر مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی آ رہے ہیں، بات رکھ سکتے ہیں۔ تو آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جس کے اندر مال کا فتنہ اور مال سے جو محبت ہے، دولت سے جو محبت ہے، ان کے سروں کے اوپر سوار ہے اور اس محبت کے اندر ایک انسان پڑھ کر کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر کتنے سے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کے موبائلوں کے اندر، جن کے فون کے اندر، جن کے موبائلوں کے اندر آپ کو ایسے ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے جن ایپلیکیشن کے ذریعہ ایک انسان دولت کو کمانا چاہتا ہے، جن جوا اور سٹہ بازی جیسے ایپلیکیشن سے ایک انسان دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان اگر مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اگر جوا کھیلنے پر مجبور ہے تو آخر سب غور و فکر کریں، یہ مال ایک انسان کے لیے فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کا اندازہ لگائیں، ان کی موبائلوں کے اندر ایسے ایسے ایپلیکیشن آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے اور حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمہارے لیے غلط راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوے کو حرام قرار دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سٹے بازی کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو حاصل کریں گے، ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو اکٹھا کریں گے، تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے حاصل کی ہوئی دولت کو نجس قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم ڈریم 11 سے روپیہ حاصل کر رہے ہو، روپیہ کمانے کی کوشش کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اگر تم 3 پتے کے ذریعہ دولت کمانے کی کوشش کر رہے ہو، دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اے نوجوانوں، اس راستے سے رک جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اگر تم مائی 11 سرکل جیسے ایپلیکیشن سے دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اے نوجوانوں، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے، یہ راستہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تم اس راستے سے اگر دولت کو حاصل کرو گے تو یہ دولت تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں کے لیے مال جو ہے اس کے لیے فتنہ بننے والا ہے، اور جب میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا تو ایک انسان جو ہے دولت کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کو اختیار کرے گا، ایک انسان دولت کو کمانے کے لیے حرام طریقے کو سلیکٹ کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ راستہ ہمارے لیے حرام ہے۔
یہ راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے نجس ہے، یہ راستہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہم جوا جیسے اپلیکیشن سے دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جوا جیسے اپلیکیشن سے، سٹے باز جیسے اپلیکیشن سے اگر دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی ہمارے لیے حرام ہے اور یہ راستہ بھی ہمارے لیے غلط راستہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ریاکاری کے بارے میں فرمایا، اور آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ریاکاری کا بھی ایک فتنہ جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ ریاکاری کا بھی ایک فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر چکی ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر یہ وبا جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ایک انسان ریاکاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام ریاکاری ہے۔ اگر ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس نیکی کے پیچھے اگر وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نیک سمجھے، دنیا والے انسان مجھے متقی سمجھے، اگر ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نمازی سمجھے، اگر یہ سوچ کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ چیز ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کے فتنے کے بارے میں جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اگر ایک انسان ریاکاری کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں جو وہ انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہے، اس نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت کو خرچ کیا ہوگا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے لٹایا ہوگا، غریبوں کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اے انسان بتا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، میں نے جو دولت تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا تھا، بتا ان دولتوں سے تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، غنی بنایا تھا، سخی بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، پروردگار عالم میں نے اپنی ساری کی ساری دولت کو، میں نے اپنے ساری کی ساری مال کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، دین کے لیے لگا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال کو خرچ کیا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال و دولت کو لٹایا ہے، لیکن تم نے دولت کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں امیر سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے۔ اے انسان، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر دولت کو خرچ کیا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی مال کو کھپایا تھا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ جب تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا تو دنیا والے انسانوں نے تمہیں امیر بھی سمجھا، تمہیں مالدار بھی سمجھا، تمہیں غنی بھی سمجھا۔ جو چیز تم نے دنیا کے اندر چاہی وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو مال اور دولت تم نے دنیا کے اندر لٹائی ہے اور جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے،
تو وہ نیکی اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برباد ہو جانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے پرچی تھما دیا گیا ہے، میرے وقت کو تو ادھر ادھر کر کے ضائع اور برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جو ہے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ۔ یہ تھے جناب مولانا پرویز عبدالحکیم عبدالکبیر صفابی صاحب، انہوں نے اپنی بات رکھی جہاں